10 محرم الحرام کے دن جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی اصحاب اور اولاد شہید ہونے لگے تو جناب عباس بار بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتے اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرتے، اے میرے مولا، ان کوفیوں اور شامیوں کی کیا اوقات کہ آپ کا پانی بند کریں، آپ کی اولاد کو قتل کریں، مجھے اجازت دیں اس فوج یزید کو عصر سے پہلے ختم کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، میرے نانا نے مجھ سے کہا تھا کہ تیرے خون سے اسلام بچے گا۔ لوگوں نے خیبر و خندق بدر میں بنی ہاشم کی شجاعت دیکھی ہے، لیکن کربلا میں بنی ہاشم کا صبر دیکھے گی۔ عباس صبر کرو۔ جناب عباس اپنی وفا کو آنکھوں میں دفنائے ہوئے سب کچھ دیکھتے رہے اور لاشیں اٹھاتے رہے۔ اتنی دیر میں ننھے ننھے ہاتھ لے کر بی بی سکینہ جناب عباس کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، چچا عباس، 3 دن گزر گئے، میں نے پانی نہیں پیا۔ چچا، میں سب کی پیاس دیکھ سکتی ہوں، مگر اگر اصغر کو پانی نہ ملا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ چچا عباس تھوڑا سا پانی لے کر آئیں تاکہ میں اصغر کو پلاؤں۔ بس یہ کہنا تھا کہ جناب عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ننھی شہزادی کو لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور فرمایا، اے آقا، آپ نے صبح سے اب تک مجھے جنگ کی اجازت تو نہ دی، لیکن ان بچوں کی پیاس اب مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، مجھے اجازت دیں میں ان کے لیے نہر سے پانی لے کر آؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، جانا ہے تو جاؤ، لیکن اپنی بہن زینب سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دے تو چلے جانا۔ حضرت غازی عباس بی بی سکینہ کو لے کر بی بی زینب کے خیمے کے پاس آتے ہیں اور خیمے کے باہر بیٹھ گئے اور بی بی سکینہ سے کہا، جاؤ میری آقا زادی سے کہو کہ ان کا غلام آیا ہے۔ بی بی سکینہ بی بی زینب کو لے کر جیسے ہی خیمے کے در پر آتی ہیں تو حضرت غازی عباس نے دست ادب کو جوڑ کر کہا، اے میری آقا زادی، مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر سے پانی لے کر آؤں، سارے بچے پیاسے ہیں، مجھے اجازت دیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ بی بی زینب رونے لگیں تو حضرت غازی عباس نے کہا، اے میری آقا زادی، اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے۔ بی بی زینب نے فرمایا، عباس، تم سے کوئی گستاخی نہیں ہوئی، مجھے اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ میرے بابا نے کہا تھا کہ زینب، ایک وقت آئے گا جب تمہیں قیدی بنایا جائے گا، تمہیں رسیوں میں قید کر کے پھرایا جائے گا، تمہیں بے پردہ کر کے تمہیں بازاروں میں پتھر مارے جائیں گے۔ تو میں کہتی تھی، بابا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے جائے گی؟ عباس، آج مجھے پتہ چل گیا کہ میں بازاروں میں بھی جاؤں گی، میں قیدی بھی بنوں گی، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ بس حضرت غازی عباس علیہ السلام کو اجازت ملی، مشق اور علم کو تھاما اور نہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا جوان نہر فرات کی طرف بڑھا، فوج یزید میں کوہرام مچ گیا۔ فوج کہنے لگی، اگر آج امام حسین کے خیموں تک پانی پہنچ گیا تو ان پہ فتح پانا ناممکن ہو جائے گا، روکو عباس کو۔ حضرت غازی عباس شیر کی طرح وار کر کے سب کو چیر کر نہر فرات پر پہنچ گئے، فرات پہ قبضہ کیا اور مشق کو بھرنا شروع کیا۔ غازی عباس پانی بھرتے رہے۔ اپنے گھوڑے کو دیکھا تو وہ حسرت کی نگاہوں سے حضرت غازی عباس کو دیکھ رہا ہے۔ آپ نے کہا، ہے میرے گھوڑے، تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو گھوڑے نے کہا، آقا، آپ بھی دن سے پیاسے ہیں، پہلے آپ پئیں پھر میں۔ تو حضرت غازی عباس نے کہا، اے میرے گھوڑے، تیرا آقا 3 دن سے پیاسا ہے تو پانی نہیں پی رہا، میرا آقا حسین اور ان کی اولاد بھی 3 دن سے پیاسے ہیں، میں کیسے پانی پیوں؟ اگر میں پانی ان سے پہلے پی لوں گا تو میں حسین کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حضرت غازی عباس نے مشق بری اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ فوج یزید میں کوہرام مچ گیا۔ سب کہنے لگے، تیر چلاؤ، پانی خیموں تک نہ پہنچ پائے۔ فوج کہنے لگی، جو بھی قریب جائے گا وہ مارا جائے گا، کچھ بھی ہو دور سے تیر چلاؤ، تیر پھینکو، کچھ بھی کرو، مگر عباس کو روکو۔ ہزاروں تیر غازی عباس پر برسائے جانے لگے۔ بس ایک امید تھی کہ بی بی سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ اتنے میں کسی ظالم نے غازی عباس کے بازوؤں کا نشانہ لیا اور تیر چلایا۔ غازی عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا، پھر دوسرا بازو قلم ہو گیا۔ آپ نے مشق اور علم منہ میں دانتوں میں دبا لیا۔ اتنے میں ایک تیر حضرت غازی عباس کی آنکھ میں لگا اور ایک تیر آ کر مشق کو لگا، مشق سے پانی بہنے لگا اور کسی نے اتنے میں حضرت غازی عباس کے سر پر وار کیا۔ آپ گھوڑے سے گر پڑے۔ وہاں خیموں میں امام حسین اور بی بی زینب غازی عباس کے علم کو دیکھ رہے ہیں
کہ علم کبھی دائیں کبھی بائیں جانب جھکتا ہے۔ تو جب علم گرنے لگا تو بی بی زینب نے کہا، اے اللہ، آج ان ظالموں نے اسلام کا پرچم گرا دیا۔ اتنے میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام علم کو گرتا دیکھتے ہیں تو دوڑ کر غازی عباس کے پاس جاتے ہیں، ان کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ اتنے میں غازی عباس کہنے لگے، معاف کرنا میرے آقا، میں نے کوشش بہت کی مگر سکینہ تک پانی نہیں پہنچا سکا۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پیاسے شہید ہوں تاکہ ہماری پیاس کو تا قیامت تک یاد رکھا جائے۔ غازی عباس نے کہا کہ اے میرے مولا، میں نے زندگی میں آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہا، عباس میرے بھائی، مانگ، کیا چاہتا ہے؟ غازی عباس نے کہا، اے میرے آقا، میں نے اپنی والدہ سے سنا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آنکھیں کھول کر آپ کی زیارت کی۔ اے میرے آقا، آج میں یہ جہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں بھی آپ ہی کی زیارت کروں، مگر میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ میرے آقا خون صاف کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا۔ حضرت غازی عباس نے جی بھر کر آپ کی زیارت کی۔ ابھی زیارت کر ہی رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، میری بھی ایک خواہش ہے۔ حضرت غازی عباس نے کہا، جی آقا، حکم کریں۔ آپ نے فرمایا، عباس، بچپن سے ہی تم نے مجھے کبھی آقا کہا، کبھی مولا، کبھی سردار کہا، کبھی سید کہا۔ عباس، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے بھائی کہو۔ یہ سن کر حضرت غازی عباس رونے لگے اور مدینہ کی طرف منہ کیا اور کہا، اے میری ماں، دیکھ آج ہمارے آقا زادی کا بیٹا کیا کہتا ہے، کہاں فاطمہ کا بیٹا اور کہاں ایک کنیز کا بیٹا۔ یہ کہتے کہتے حضرت غازی عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر سر رکھا اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام ہو شہنشاہ وفا پر۔ تو دوستوں، آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ مزید ہی ایسے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔